بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک قصہ بتانے جا رہے ہیں جو سچا واقعہ ہے۔ سنیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑی کے جالے صاف کر دیا کرو، کیونکہ ان جالوں کو گھروں میں چھوڑے رکھنا فقر لاتا ہے، یعنی غریبی لاتا ہے۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب میں تفسیر کی ہے کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک عورت تھی اور اس کے یہاں ایک تنخواہ دار ملازم تھا۔ اس عورت کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس نے نوکر سے کہا کہ کہیں سے آگ لے آ۔ چنانچہ جب نوکر آگ لینے کے لیے گھر سے نکلا تو اس کو دروازہ پر ایک شخص کھڑا ہوا ملا۔ اس شخص نے نوکر سے پوچھا کہ اس عورت کی کیا پیدا ہوا ہے۔ نوکر نے جواب دیا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ یہ لڑکی جب تک 100 مردوں سے زنا نہیں کرائے گی ہرگز نہیں مرے گی، اور آخر میں اپنے نوکر سے نکاح کرے گی اور اس کی موت ایک مکڑی کے ذریعہ واقع ہوگی۔ یہ پیشین گوئی سن کر نوکر نے اپنے دل میں کہا کہ میں ایسی لڑکی سے نکاح کر کے کیا کروں گا جو 100 مردوں سے زنا کر چکی ہو، لہٰذا اس لڑکی کو قتل کر دینا بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے ایک چھری لی اور اندر جا کر اس لڑکی کا شکم چاک کر دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا اور ساحل پر پہنچ کر ایک جہاز میں سوار ہو گیا۔ ادھر لڑکی کے زخم کاری نہیں لگا تھا، لہٰذا لڑکی کے پیٹ میں ٹانکے لگوائے گئے اور اس طرح وہ چند روز کے بعد تندرست ہو گئی۔ پھر جب وہ جوان ہو گئی اور اس کا رنگ و روپ نکھرا تو اپنے وقت کی نہایت حسین و جمیل عورتوں میں سے اس کا شمار ہونے لگا۔ کچھ دن بعد اس لڑکی نے جسم فروشی کا دھندا شروع کر دیا اور ساحل سمندر کے قریب سکونت اختیار کر لی اور مسلسل اس مذموم کام میں مشغول رہی۔ اتفاق کی بات، وہ ملازم ایک عرصہ کے بعد اس شہر میں واپس آیا اور ساحل پر جہاز سے اترا۔ اب اس کے پاس کافی دولت تھی جو کہ اس نے اس عرصہ میں دوسرے شہر سے کمائی تھی۔ چنانچہ اس شہر کے ساحل پر اتر کر اس نے اہل ساحل سے کہا کہ میرے لیے کوئی حسین عورت تلاش کرو تاکہ میں اس سے نکاح کر سکوں۔ اہل ساحل کی عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا یہاں ساحل پر ایک حسین و جمیل عورت رہتی ہے مگر وہ جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ اچھا، ذرا اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ یہ عورت اس لڑکی کے پاس گئی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ لڑکی نے جواب دیا کہ میں نے اب جسم فروشی کا دھندا چھوڑ دیا ہے، اگر وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ غرض یہ کہ اس ملازم اور لڑکی کا اہل ساحل نے نکاح کرا دیا اور اس طرح اس شخص کی پیشین گوئی کا پہلا جزو پورا ہو گیا۔ ملازم کو یہ لڑکی بہت پسند آئی اور وہ اس سے محبت کرنے لگا، اور ایک دن اس نے اپنی بیوی کو آپ بیتی سنائی اور یہ بھی اس کو بتا دیا کہ میں ایک نوزائیدہ لڑکی کو قتل کر کے یہاں سے کافی عرصہ پہلے بھاگا تھا۔ بیوی نے یہ ماجرا سن کر کہا میں ہی وہ نوزائیدہ لڑکی ہوں، اور اپنا پیٹ کھول کر شوہر کو چھری کے زخموں کے نشانات دکھائے اور اپنے زانیہ ہونے کا بھی اعتراف کر لیا اور کہا کہ مجھ کو یہ اندازہ نہیں کہ میں نے کتنے مردوں کے ساتھ یہ فعل کیا ہے۔ شوہر نے بیوی کے تمام حالات سننے کے بعد کہا کہ تمہاری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ اس کے بعد شوہر اور بیوی نے جنگل میں ایک مضبوط محل بنوایا اور چونا اور کچھ سے اس کو مزید پختہ کرایا تاکہ کوئی مزید جانور اور مکڑی وغیرہ اس میں گھس نہ سکے، اور تمام طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اس محل میں رہنے لگے۔ ایک دن شوہر نے چھت میں ایک زہریلی مکڑی دیکھی تو اس نے بیوی سے کہا کہ دیکھنا یہ وہی مکڑی تو نہیں ہے جو تیری موت کا سبب ہو سکتی ہے۔ بیوی نے مکڑی کو دیکھ کر کہا کہ ہاں یہ مکڑی ہی ہے، مگر میں اس کو ابھی مار ڈالتی ہوں۔ چنانچہ اس نے مکڑی کو گرا کر اپنے پیروں کے انگوٹھے سے رگڑنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ مکڑی نے اچانک اچھل کر اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا، جس سے اس کا زہر بیوی کے جسم میں سرایت کر گیا اور اس کا پاؤں سیاہ پڑ گیا اور دھیرے دھیرے تمام خون زہر آلود ہو گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکڑی کے لیے یہی فخر و شرف کافی ہے کہ اس نے غار ثور کے منہ پر جالا تن دیا تھا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران ہجرت آرام فرما رہے تھے، نیز اس غار میں بھی مکڑی نے جالا تنا تھا۔
جس میں حضرت عبداللہ بن انیس نے پناہ لی تھی، اور ان کا قصہ یہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عاصم اور ان کے ہمراہیوں کے قتل کا حال معلوم ہوا تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور آپ نے حضرت عبداللہ بن انیس انصاری کو خالد بن نبیہ الہندلی کے قتل کے لیے مقام عرفہ روانہ فرمایا۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچے اور اس بدبخت ازلی کو قتل کر کے مع اس کے سر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور راستہ میں ایک غار میں پوشیدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا کھول دیا تھا۔ جب خالد کی قوم کو خبر ہوئی تو وہ حضرت عبداللہ بن انیس کی تلاش میں بھاگے، اور تلاش کرتے کرتے اس غار تک بھی پہنچ گئے، مگر آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ آخر مایوس ہو کر ناکام واپس ہو گئے۔ چنانچہ ان لوگوں کے واپس ہونے کے بعد حضرت عبداللہ غار سے نکلے اور بعد قطع منازل مدینہ طیبہ پہنچے، اور اس لعین کا سر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے حضرت عبداللہ کو دعا دی اور اپنے ہاتھ کا ایک عصا ان کو دیا، اور ارشاد فرمایا کہ اس عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں داخل ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ عصا حضرت عبداللہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کی وفات کا قریب وقت آیا تو آپ نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد ایسا ہی کیا گیا۔ ناظرین حضرات، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔